کو پڑھاتے ہیں اور آپ جو لکھنا نہیں جانتی تھی اس کو لکھنا بھی بتلاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اسی لیے استاد کا درجہ ماں باپ سے زیادہ دے دیا گیا۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ جانتی ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو آپ محنت، لگن کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ ہر وقت اپنی حاضری مدرسے میں دیں اور مدرسے کے احکامات کو بھی پورا کریں۔ مدرسے کی جو احکامات ہیں، مدرسے میں جتنی ذمہ داری ہے، سب کی مکمل کریں، سب کی مکمل کریں، جو حکم دیا جائے اس کو بھی تکمیل کریں۔ بغیر ادب کی علم نہیں آتی، بغیر ادب کی علم نہیں ہوتی۔ ابلیس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، کیا نہیں تھا؟ جنت سے اس کو کیوں نکال دیا گیا؟ ابلیس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، ہم لوگوں سے بھی زیادہ اس کے پاس علم ہے، لیکن کیوں نکالا گیا جنت سے؟ علم حاصل کر لینا صرف یہی کامیابی نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد آپ دوسرے تک پہنچائیں، آپ دوسرے کو بتلائیں، آپ ہم سے بہتر اس کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم نے آپ کو پڑھایا، آپ دوسرے کو جب پڑھائیں تو اس سے بہتر، ہم سے بہتر پڑھانے کی کوشش کریں اور محنت اور لگن کے ساتھ پڑھائیں۔ ابلیس کے پاس تو بہت زیادہ علم تھا، لیکن ان کے انکار نے، ان کی گھمنڈ نے اور کیا کیا جی؟ اس کو جنت سے نکلوا دیا۔ یہی نہیں بلکہ آدم اور حوا کو بھی نکلوا دیا۔ اگر علم نہ ہوتے تو کیا آدم اور حوا کو نکالتے؟ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو کسی کو بتلانا ہے تو سننے سے بہتر ہے کہ لکھ ڈالیں۔ آپ کو اکیلے میں دینا ہے، دے دیجیے۔ کوئی ایسی چیز لکھا ہوا ہو جسے انسان پڑھ لے اور سمجھ جائے ترنت کہ نہیں یہ بہت پریشانی میں ہے۔ تو علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے پہلے کبھی گھٹتی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبی کو جو آیت